وائس کپتان بنایا ہوا. اور بھائی مجھے بتا دو کہ اس کے پیچھے کون سا ڈنڈا ہے کہ یہ وائس کپتان بنا ہوا ہے. اتنے کامیاب بولر نہیں تھے, انہوں نے بھی 6 اوور میں 39 رن دیے. لاسٹ اوور وہ اچھا کیا جس کی وجہ سے وہ تھوڑے مانے بھی جاتے ہیں کہ جی آخری اوور میں اگر 10-12 رن ہیں تو شاید وہ بچا جائیں, جس کی وجہ سے وہ اچھی بولنگ کر گئے. سب سے پہلے تو میں آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں افسوس تو بہت ہوا کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ ایشیا کپ سے باہر ہوگی, لیکن اس کی ریزن کیا تھی. میرے سارے سوالات جو ہیں وہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے ہیں, جو کہ یہ لوگ تو سیٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں آ کے, اس کے بعد اپنے مزے تو لیتے ہیں, گھومتے گھماتے ہیں, لیکن یہ لوگ جو کام کرنے والی جگہ ہی ہوتی ہیں یا جس طریقے سے کانٹریکٹس بنائے جاتے ہیں پلیئرز کے یا مینجمنٹ کے, وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میری تو سمجھ سے باہر ہے. سب سے پہلے تو میں مکی آرتھر کے بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ دنیا کا کون سا کانٹریکٹ ہے کہ وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے, پاکستان ٹیم ایشیا کپ میں بھی کھیلی, ٹورنامنٹ سے باہر بھی ہو گئی, وہ صرف مزے لینے کے لیے ایک آدھ میچ کے لیے یہاں پہ آ گیا تھا, اور پی سی بی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر یہ کانٹریکٹ ہم کسی اور کرکٹ بورڈ کو بتائیں نا کہ اس قسم کا کانٹریکٹ ہوا ہے, وہ ہنسے گا کیا, وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ ایک ادارہ جو ہے جس نے ایک بندے کو لاکھوں روپیہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کس طریقے سے اس کو یوز کر رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ انگلینڈ میں جو اس کا کانٹریکٹ ہوا ہے, کیا انگلینڈ والے اس کو اس طرح گھومنے پھرنے دیں گے؟ کیا انگلینڈ والے اس کو بولیں گے جاؤ تم پاکستان چلے جاؤ, ٹھیک ہے, ہم آپ سے ویڈیو پہ بات کر لیں گے, تمہاری مرضی آؤ یا نہ ہو؟ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ تھرڈ کلاس قسم کا ہے, جس کی وجہ سے اس قسم کے جو ہے وہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد میں ہیڈ کوچ کی بات کرتا ہوں. ہیڈ کوچ بھی پیسے لے رہا بھائی, صرف بابر اعظم کپتان نہیں ہے اس ٹیم کا, ہیڈ کوچ کی بھی انپٹ ہوتی ہے, کون سے 11 کھلانے ہیں, کون سے پلیئر باہر بٹھانے ہیں, کس کو کھلانا ہے, کس کو نہیں کھلانا. جو پرفارمنسز ہوتی ہیں ٹیم جب ہارتی ہے اس میں ہیڈ کوچ بھی آتا ہے. ہم صرف سارا بلیم ہم بابر اعظم پہ ڈالتے ہیں, اس کے پاس ہتھیار ہے نہیں, ہم کیا بولتے ہیں بابر اعظم کے اوپر ہر چیز ڈالتے ہیں. اب ایشیا کپ کے میچز کی بات کرتے ہیں, کہاں کہاں ہم لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں. فہیم اشرف کو آپ نے کھلایا, بول کے تھک گئے کہ جی فہیم اشرف, بین سٹوک جو ہمارا پاکستان کا, وہ اس قابل نہیں ہے, یہ ریلو کٹے ہیں سارے. آپ اسامہ میر کو اس کی جگہ کھلاؤ, یا نواز کو بٹھاؤ, یا شاداب کو بٹھاؤ, ان کو بٹھاؤ. اس کے بعد آپ کے پاس جینون اسپنر ہے اسامہ میر, آپ اس کو کھلاؤ. ان پچز کے حساب سے اسامہ میر سوٹ کرتا ہے. آپ نے پورا ٹورنامنٹ اس کو بپ پہنا کے ڈریسنگ روم میں بٹھائی رکھا. اس کے بعد ہم فخر زمان کی بات کرتے ہیں. فخر زمان نے ٹھیک ہے بہت اننگز کھیلی ہیں پاکستان کے لیے, لیکن آخری 12-15 اننگز میں کچھ بھی نہیں کر رہا. آپ ہر میچ کھلائی جا رہے ہیں, حارث کو آپ نے ڈگ آؤٹ میں بٹھایا ہوا ہے. اب لاسٹ میچ کے اندر آپ نے حارث کو جو ہے وہ کھلایا, یہ کل کا جو میچ تھا, اس کے بعد میچ شروع ہونے سے پہلے کچھ چینجنگز ہوئی, امام انفٹ ہو گئے, سعود شکیل بخار چڑھ گیا, جس کی وجہ سے فخر زمان دوبارہ واپس آیا. ہم جب فخر زمان کو دوبارہ مجبوری تھی, کیونکہ آپ کے پاس کوئی پلیئر ہی نہیں تھا, نہ ہم نے کوئی بیک اپ ایسا بنایا ہوا ہے کہ فخر زمان کو ہٹا کے کسی اور کو نئے کو کھلا دیں, ہم نے اس کو دوبارہ کھلایا اور ہم اس کو دوبارہ جو ہے اوپن کروا رہے ہیں. اور بھائی جب حارث کو اوپن کروانا تھا تو پھر آپ حارث سے ہی اوپن کرواتے یار. فخر زمان کو آپ کیا بولتے ہیں 5ویں نمبر پہ لے جاتے, اس سے نیا بال تو کھیلے نہیں جا رہا. وہ مجبور ہوا تھا بیچارہ کہ میں بس آؤٹ ہو کے کسی طریقے سے چلا جاؤں. حارث کو آپ نے 5ویں کھلا کے یہ بہت بڑی غلطی کی, اس سے اوپن کرواتے, وہ پرفارم کر سکتا تھا ایز اے اوپنر, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے یہاں اتنی جو ہے وہ غلطیاں کی. پھر اس کے بعد میچ میں آپ نے 42 اوور میں آپ نے 252 رن کر دی. اب مجھے یہ بتاؤ, یہ تو تھینک یو کرنا چاہیے اس کا رضوان کا جس نے 86 رنز کی اننگ کھیلی, پھر افتخار نے نیچے سے آگے 40 سے اوپر رنز کیے, جس کی وجہ سے ہم اتنے رنز کیے. مجھے یہ بتائیں کیا ہماری بولنگ جو ہے نسیم شاہ, حارث رؤوف, شاہین افریدی, یہ اگر پرفارم نہیں کریں گے, یہ نہیں کھیلیں گے, ہماری بولنگ کیا 42 اوور میں 252 رنز بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. پھر میں بات کروں گا, ہم نے کوئی ایسے فاسٹ بولر تیار ہی نہیں کیے کہ اگر یہ 2 فاسٹ بولر نسیم اور حارث اگر نہیں کھیلے تو ہم وہ جتوا سکیں. پھر اس کے بعد آپ نے نئے بال سے شاہین تو کرتے ہیں نئے بال, آپ نے وسیم جونیئر سے نیا بال نہیں کروایا, آپ نے فخر زمان سے بال اس سے زمان خان سے بال کروا دیا. زمان خان پرانے بال کا بولر ہے, لاسٹ اوورز کا بولر, نئے بال کا بولر نہیں ہے. آپ اس وسیم جونیئر سے کرواتے, وہ نیا بال ایک جگہ پہ کرتا ہے, ہٹ کرتا, بال سوئنگ سیم ہوتی, کچھ بھی ہو سکتا تھا جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا تھا. آپ نے ایک اینڈ سے نیا بال جو وہ ضائع کر دیا. سری لنکا کے اسپنرز کی بات کرتے ہیں, ہمارے بیٹسمینوں نے کتنی مشکل سے 252 رن کیے.
ان کے ویلا لاگے کو دیکھ لیں، تیکشانہ کو دیکھ لیں، دھننجیا کو دیکھ لیں، ان سب نے 4 ساڑھے چار کی اکانومی سے رن دیے، اور ہمارے اسپنرز نے کیا کیا؟ شاداب نے 55 رن دیے، پتہ نہیں 9 اوور میں 1 آؤٹ کیے، تو 6 سے اوپر کی ایوریج، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نواز نے کوئی آؤٹ نہیں کیا 7 اوور میں 26 رن دے کے، مین بولرز نے کوئی آؤٹ نہیں کیے۔ اس کے بعد افتخار نے 3 آؤٹ کیا، آئی تھنک 50 سم تھنگ رن دے کے، تو اس کی وجہ سے تو ہمارا کم بیک ہوا ہے۔ مطلب افتخار کو آپ دیکھ لیں کیسی بالنگ کر رہا تھا، فلائٹ کے ساتھ وہ بالنگ کر رہا تھا، اس کو بال بریک ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہمارے جو مین اسپنر ہیں ان کی بالنگ، ان کا بریک کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہ لگتے تو اسپنر ہیں، لیکن جب بال کرتے تھے ایسے لگتا تھا کوئی میڈیم فاسٹ بالر آ کے بال کر رہا ہے۔ ان پچز پہ آپ تیز بال کرو گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زمان خان بھی اتنے کامیاب بالر نہیں تھے، انہوں نے بھی 6 اوور میں 39 رن دیے، لاسٹ اوور وہ اچھا کیا جس کی وجہ سے وہ تھوڑے مانے بھی جاتے ہیں کہ جی آخری اوور میں اگر 10-12 رن ہیں تو شاید وہ بچا جائیں، جس کی وجہ سے وہ اچھی بالنگ کر گئے۔ ویسے انہوں نے پورے میچ میں کوئی اتنی خاص بالنگ نہیں کی۔ محمد وسیم جونیئر نے بھی 3 اوور میں 25 رن دیے، وہ ان کی بھی ایوریج پتہ نہیں 8 سے اوپر کی۔ تو مجھے یہ بتائیں اس میں بابر اعظم کا کیا قصور ہے جو کہہ رہے ہیں جی بابر اعظم کی کپتانی صحیح نہیں ہے؟ کیا پورے میچ میں 42 اوور میں کیا شاہین افریدی کو ہی چلاتا رہے گا کہ بھائی آ جا تو دونوں اینڈ سے وہ گیند کر؟ تو بات یہ ہے کہ اس کے پاس ہتھیار ہوں گے تو وہ آپ کو میچ جیت کے دے گا۔ پورے ٹورنامنٹ میں بات کرتے رہے پلینگ 11 صحیح نہیں ہے، پلینگ 11 صحیح نہیں ہے، اور وہ آخری میچ تک ٹھیک جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر میں ایک اور ٹاپک پہ ذرا بات کرنا چاہتا ہوں، میں اسپیشلی شاداب خان پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وائس کپتان بنایا ہوا، اور بھائی مجھے بتا دو کہ اس کے پیچھے کون سا ڈنڈا ہے کہ یہ وائس کپتان بنا ہوا ہے؟ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے جو اس کو وائس کپتان جنہوں نے بنایا ہوا؟ یہ تو T20 کا بھی وائس کپتان نہیں بنتا۔ رضوان وائس کپتان بنتا یا شاہین افریدی وائس کپتان بنتے؟ ان دونوں کی کپتانی میں PSL کی پرفارمنسز دیکھ لیں، انہوں نے اپنے فرنچائزز کو میچز بھی جتوائے میں۔ تو جب وائس کپتان آپ وہ رکھو گے جس کو زبردستی کا وائس کپتان، اس کی پرفارمنس ہی نہیں ہے صحیح ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بابر اعظم کی دوستی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلانے گیٹ سے آیا ہوا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی پرچی پہ یہ کھیل رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ شاداب جو ہے وہ ون ڈے کرکٹ میں ایڈجسٹ ہو ہی نہیں سکتا، جس کی وجہ سے اس کو پتنی ڈنڈے کے طور پہ اس کو وائس کپتان بنایا گیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو چیئرمین صاحب ہیں، جو بھی آتا ہے وہ کیوں ان چیزوں کو نہیں دیکھتا؟ کیا اس میں عقل سمجھ نہیں ہے؟ اگر کرکٹر کوئی چیئرمین بن جاتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، جی ایڈمنسٹریٹر آنا چاہیے، وہ کرکٹ بورڈ کو زیادہ اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے۔ تو جب ایڈمنسٹریٹر آتا ہے وہ کیوں نہیں ان چیزوں کو دیکھ سکتا؟ بات یہ ہے کہ آپ 75 سال کے لوگوں کو جب کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بناؤ گے، اس کا دھیان کیا ہوگا؟ وہ تو تھکا ہوا ہوگا، اس کو چارپائی چاہیے ہوگی، اس کو گولیاں چاہیے ہوں گی، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو دماغ کو سکون دینے کے لیے۔ وہ کہاں سے ان چیزوں کی جو ہے وہ طرف دیکھے گا؟ تو چیزیں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونی۔ ہم نے ورلڈ کپ کھیلنے جانا ہے، ہمارے پاس اسپنر ہی نہیں ہے، ہمارے پاس فاسٹ بولرز کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے۔ ورلڈ کپ میں بھی اب یہ دیکھنا ہے کہ نسیم شاہ ہو گئے یا حارث رؤوف ہو گئے، اب ان کی انجری کیسی ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب یہ لوگ بھی انفٹ ہو گئے، ورلڈ کپ میں کچھ ہو گئے تو کیا کریں گے؟ جھنڈا لے کے گھومیں گے کہ اب کیا کریں؟ اب میچ جیتے ہارے کیا کریں؟ اب 27 تاریخ کے تک ہمارے پاس ٹائم ہے ٹیم اناؤنس کرنے کا۔ دنیا کی ساری ٹیمیں اناؤنس ہو گئی ہیں، ہماری ٹیم ابھی تک اناؤنس نہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے ابھی بھی ڈنڈے چل رہے ہوں گے، کس کو کھلائیں کس کو نہیں کھلائیں، کس کو کھلائیں کس کو نہیں کھلائیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے ہمارے اس ملک میں۔ اسی لیے ہمارا اتنا برا حال ہے۔ اس ورلڈ کپ سے پہلے ہم ہیرو بنے ہوئے تھے، بالنگ ہماری پڑکا دے گی، بالنگ ہماری یوں کر دے گی، کسی کو کھڑا نہیں ہونے دے گی۔ اس کے بعد دیکھ لو سبوں نے ہمارا کیا حال کیا ہے۔ ایوریج ٹیم تھی سری لنکا کی، کوئی بڑے نام نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے پاکستان ٹیم کا کیا حال کیا۔ ہماری ٹیم 100 گنا بیٹر تھی سری لنکا سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو بالنگ ہے انہوں نے اتنی تھرڈ کلاس قسم کی بالنگ کی اس پورے ٹورنامنٹ کے اندر، جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔